بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم اسٹیج پہ بیٹھے حضرات، تمام ہی ہمارے لیے احترام کے لائق ہیں، اور سامعین وہ بھی سب ایسے لوگ ہیں جن کا عزت و احترام سے ذکر کیا جائے، اور ظاہر ہے سب پڑھے لکھے قابل لوگ ہیں، سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں یہاں پہ آنے پر، اور خاص طور پر اور جو منتظمین ہیں ان کا بھی شکریہ۔ یہ ایسی ایک مبارک مجلس ہے جس میں قرآن پاک پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت مبارک موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے نیک بندوں کا بھی ذکر فرما رہا ہے، اور قرآن امت کو ایک پیغام بھی دے رہا ہے کہ جو شخص بھی اللہ اس کے رسول کی بات کو مانے گا، اس کے راستے کو اختیار کرے گا، ظاہر ہے کہ وہ پورے طور پر کامیاب ہونے والا ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن پاک جو ہے وہ پوری امت کے لیے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دستور حیات کے طور پر بھیجا ہے، اتارا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے قرآن پاک کی اہمیت ہے، اور اس موجودہ دور میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن نے بہت سی ایسی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں یا اس میں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں جو بہت سے لوگوں کو ماقبل زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جو سائنس ترقی کر رہی ہے اور جو علم لوگوں کا بڑھ رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ تمام چیزیں جن کو ہم پہلے گتھیاں کہتے تھے یا ایسی کہ وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آج ماشاءاللہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ قرآن پاک یقیناً اللہ رب العزت کا کلام ہے، جس نے 14 سال پہلے جو بات ارشاد فرمائی تھی، جو بات کہی تھی، آج سائنس اس کو ثابت کرنے پر مجبور ہے، اس کو ماننے پر مجبور ہے۔ یہ ظاہر ہے قرآن کی عظمت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ مختلف چیزیں قرآن کو جو اللہ نے دستور حیات بنایا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا دستور ہے کہ اگر انسان اس کو اختیار کر لے تو آخرت ہے، یہ دنیا بھی ایک جنت کا نمونہ بن جائے۔ قرآن میں ایسی ایک ایک چیز کو ہر اعتبار سے تمام گوشوں کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ہر شخص کے لیے اس میں ہدایت ہے، ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں نور رکھا ہے۔ یعنی اگر ایک تاجر ہے تو اس کے لیے بھی رہنمائی ہے، اور اگر ایک نوکر پیشہ فرد ہے تو اس کے لیے بھی رہنمائی ہے، اگر والد ہے تو اس کے لیے بھی رہنمائی ہے، بیٹا ہے، پڑوسی ہے، اور دوسرے اعزاء و اقارب ہیں، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کافی اور شافی مواد اللہ نے رکھا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو کھلی دلیل ہے کہ رب کائنات کا یہ کلام ہے، کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اور ظاہر ہے جب کلام اللہ کا ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے ہمیں اس کا ماننا، اس کے راستے پہ چلنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، کہ ہم نے اس آسمان کو ایک بہترین چھت کے طور پر بنایا ہے۔ اور ظاہر ہے ہم اندازہ کر سکتے ہیں، آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ یہ آسمان اگر نہ ہوتا
تو سورج کی زہریلی شعاؤں سے ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے، لیکن قرآن نے یہ آسمان کو ہمارے لیے ایک شامیانہ بنایا، ایک ایسا اثر پروف شامیانہ بنایا یا اینٹی وائرس ایسا شامیانہ بنایا جس سے ہم اس کے مضر اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف چیزیں قرآن نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کہ قرآن کو ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ آج تک سائنس کے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ دنیا کی زمین میں ہر چیز ہے، پٹرول ہے، تانبا ہے، لوہا ہے، ہر تمام جتنی چیزیں ہیں سب چیزیں ہیں۔ تو بعد میں ثابت ہوا یہ چیز ثابت ہوئی کہ لوہا زمین کا جزء نہیں ہے، یہ اوپر سے آسمان سے کہیں سے آیا ہے۔ ایسے ہی قرآن نے فرمایا کہ سمندر کے بارے میں کہ دو سمندر مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کہ ہم نے دو سمندروں کو ایسی جگہ ایک جگہ ایسا ملایا، لیکن ہم نے اس میں ایک ایسی آڑ بنا دی کہ وہ دونوں آپس میں ملتے نہیں۔ اور ظاہر ہے یہ چیز اب تو ہر شخص دیکھ چکا ہے، ہر شخص دیکھتا ہے کہ دو سمندر مل رہے ہیں، ایک کا رنگ بالکل الگ ہے اور ایک کا رنگ بالکل الگ ہے، اور نہ یہ رنگ اس پر چڑھ پاتا ہے نہ وہ رنگ اس پر چڑھ پاتا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ یہ قرآن نے اسے 1400 سال پہلے اسی طرح جنین کے بارے میں کہ انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ کس انداز سے ہوتی ہے، آج سائنس نے اس کو قبول کیا، میڈیکل سائنس نے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما کہ ہم نے کس طرح ایک نطفے سے پھر لوتھڑا بنایا، پھر اس میں ہڈیاں ڈالیں، پھر اس پر گوشت چڑھایا، یہ سارے مراحل قرآن نے اس وقت بیان فرمائے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں آج سائنس قبول کر رہی ہے، مان رہی ہے۔ بہرحال کل بتانے کا مقصد ہے کہ کم از کم ایک اندھے کو بھی اس بات پر یقین اب ہو جانا چاہیے کہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی کام یا اس میں ہاتھ نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام ایسی چیزیں بیان فرمائیں جو ہر انسان کے لیے جو اس پر عمل کرنا چاہتا ہو یا اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین چیزیں سب رکھی ہیں۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس میں والدین کا ذکر ہے، اعزہ کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ہر ایک کے حقوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر ایسی چیز رکھی ہے جو امت کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے، اور یہ چیز ایک ایسی ہے جو ہمارے لیے بڑی رہنمائی والی اور ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن پاک میں حکمت کے ساتھ دعوت دینا اور دین کی خدمت کرنا اور اپنے کو چھوٹا بنا کر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں کہیں مالدار کا خصوصیت کے ساتھ ذکر نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ ساری چیزیں دنیا داروں میں آپ کو ملیں گی کہ امیر کے ساتھ الگ اس کا معاملہ ہے، غریب کے ساتھ الگ معاملہ ہے۔ اللہ نے جہاں حکم دیا ہے وہاں یکساں حکم دیا ہے، سب کو حکم دیا ہے، غریب کو بھی وہی حکم ہے، امیر کو بھی وہی حکم ہے، ایک تاجر کو بھی وہی حکم ہے، ایک ہر شخص کو، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کہ ہر شخص اس میں تم میں ذمہ دار ہے، کوئی شخص اس سے پلہ نہیں جھاڑ سکتا کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ایک اگر مالک ہے تو وہ بھی ذمہ دار ہے، ایک چپراسی ہے تو وہ بھی ذمہ دار ہے، ایک کوئی بھی شخص ہے، کسی بھی جگہ کا ہے، کسی نوعیت کا ہے، لیکن وہ ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس طرح ترتیب کے ساتھ ایک ایک کے لیے جو احکام دیے ہیں اتنے زیادہ مفید اور اہم ہیں کہ ذرا سا صرف ہمیں غور کرنا ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے بار بار قرآن میں ذکر آیا ہے افلا تتفکرون افلا تتذکرون افلا تعقلون کہ تم کیوں نہیں غور کرتے، تم کیوں سمجھنا نہیں چاہتے، تم کیوں اس بارے میں سوچتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی بڑی نعمت دی ہے قرآن کے روپ میں، قرآن کی شکل میں۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے نہایت اہم یہ چیز ہے
کہ ہم اس سے سبق لیں، اس کے احکامات پر عمل کریں، اس نے جس طرح سے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اور چیزیں دی وہاں انسان کو انسان بننے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دستور بنایا کہ انسان صرف عبادت کے لیے ہم نے نہیں پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، خالص ہم نے عبادت کے لیے انسان کو اس دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ ہم نے اس کے اعمال بھی دیکھنے کے لیے، اس کے کرتوت دیکھنے کے لیے، اس کے اعمال کس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کتنے حقوق کو ادا کرتا ہے، کتنی چیزوں کو وہ گول کر جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر ہمیں ہر موقع پر ہر چیز، ہر جگہ، ہر موقع کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز ہمارے لیے اس میں موجود ہے۔ بس یہ کہ ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں اس کے جو مفید کا کل کے کل اس کی ہر چیز مفید ہے، ہم اس کی جو مفید چیزیں ہمارے اوپر جو چیزیں لاگو ہوتی ہیں ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ قرآن پاک جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں رکھی ہیں اس کی تلاوت کرنے پر، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے حفظ کرنے پر بے تحاشا انعامات کا وعدہ کیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے زبردست طریقے پر اس کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم اس کو پڑھ لیں اور ہر حرف پر 10 نیکیاں حاصل کر لیں، یہ کل ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصل کام، اور خاص طور پر علماء کے لیے اور اس کے ساتھ ہر شخص کے لیے، اگر وہ ڈائریکٹ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے تو مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہو گئے ہیں، اس کے ترجمے ہو گئے ہیں۔ کوئی زبان شاید ہی 1 2 4 5 زبانیں بچی ہوں گی جن سے اس کا ترجمے نہیں ہے، ورنہ ہزاروں کی ہزاروں زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے تراجم اور اس کے ترجمے اور تفسیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت سے تیار ہو گئے ہیں۔ ہر شخص اس پر غور کر سکتا ہے، ہر شخص اس کو پڑھ سکتا ہے، اس نیت سے بھی پڑھے کہ اس کو پڑھنے میں ثواب ہے، اس کے پڑھنے پر رحمت ہے، اجر ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں کیا اس میں حکم دیا گیا ہے، ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں اس کے اندر، اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے جب تک قرآن پاک کو ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، اس پر غور نہیں کریں گے، یقیناً کما حقہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے کے لائق نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر ہمیں اس کو اجر ثواب کی نیت سے بھی اور اس کے احکامات کو سمجھنے کے لیے بھی تمام اعتبارات سے اس کی تلاوت کرنے، اس کو پڑھنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے، جو لوگ نہیں جانتے ان تک اس پیغام کو پھیلانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی جو برکت اور اس کی رحمت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لائق بنائے۔ یہی چند باتیں ظاہر ہے مولانا اکرم صاحب فاضل ندوی ظاہر موجود ہیں، ظاہر ہے کہ بہت تفصیل سے اور بہت مفید باتیں وہ انشاءاللہ کریں گے، کہنے سے زیادہ ہمیں ان کی باتوں کو سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے تمام اعتبارات سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔